اور ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں جہاں پر وفاقی وزیر مراد سعید تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ہمارے موٹر ویز بنے، جو پہلے 2 موٹر ویز بنے تھے اسی کے لیے تو آپ کے پاس فورس تھی، اور یہ ادارہ بنا اور اچھی کارکردگی کا حامل ادارہ بھی قوم کے سامنے یہ سامنے آیا۔ لیکن جب آپ کا نیٹ ورک بڑھتا گیا، آپ کے موٹر ویز بڑھتے گئے، بنتے گئے، تو پھر اس کے بعد اس فورس کے اوپر وہ توجہ بھی دینی چاہیے تھی اور چاہیے۔ تو مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جو آپ کی منصوبہ بندی ہے، انشاءاللہ اس سے اس ادارے کا معیار نہ صرف قائم ہوگا بلکہ مزید بہتر ہوگا، اور انشاءاللہ یہ ملک و قوم کی خدمت کرتا رہے گا۔ پھر تیسری چیز ایک ہم سفر ایپ میں قوم کو پھر ایک بار پھر سے آپ کو لے چلیں اسلام آباد جہاں پر وفاقی وزیر مراد سعید تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ اگلے ہفتے 25 مئی کو ایک آ رہے، پھر اس کے بعد ساری اشتہار آ رہے ہیں۔ 7 موٹر ویز بنا رہے ہیں، لیکن سنیے میرے پاکستانیوں، یہ ویژن ہے، یہ میں اپنے سیکرٹری ظفر حسن صاحب کو، اپنے چیئرمین NHA سکندر صاحب کو، IG صاحب، پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہم عوام کا پیسہ خرچ کر کے قرض لے کے سڑکیں نہیں بنا رہے، ہم قرض لے کے موٹر ویز نہیں بنا رہے، ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں اور آپ کو موٹر ویز دے رہے ہیں اور زیادہ دے رہے ہیں۔ تو یہی تو ویژن تھا، یہی تو تبدیلی ہے۔ میں نے آج اس کے اوپر اس لیے بات کی IG صاحب کہ آپ آلریڈی جتنا آپ سے ہو سکتا ہے آپ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم سب نے، کیونکہ ملک ہمارا ہے، میں اپنے پوری قوم کو کہتا ہوں کہ، اور اپنے پوری خاص کر NHMP NHA اور پوسٹل سروسز کو کہتا ہوں، ہمیں پوسٹل کا بھی 62 بلین ٹوٹل پلس لاس ملا تھا، ہم اس کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ ہمیں آج تک پتہ ہے کہ ہم نے ادھر کیا کیا، ہم ابھی کون سے پروگرام ہمارے جو ہے وہ چل رہے ہیں، مطلب ڈیجیٹائزیشن چل رہا ہے، 6 مہینے میں اس کی پوری کمپلیشن گراؤنڈ ایگزیکیوشن آ جائے گی، لاجسٹک کا ہمارا چل رہا ہے، ڈیجیٹل فرنچائز پوسٹ آفیسز کا چل رہا ہے۔ تو جو چیزیں تھی کہتے کہ نہیں پرانا چھوڑ دو، تو بھائی 62 ارب کے خسارے سے شروع کیا تھا تو ادھر سے بتاؤں گا نا، کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ آپ کہتے کہ پرانا چھوڑ دو، تو 20 سال سے آپ نے بھرتی نہیں کی تھی موٹر وے پولیس میں، اور موٹر ویز بن رہے تھے، فورس نہیں تھی، ہم نے کر دیا، قانون بنا دیا، لازم کر دیا کہ نہیں موٹر ویز بھی بنے گا، تو ادھر سے بتاؤں گا۔ آپ کہتے ہو کہ پرانا چھوڑ دو، تو جہاں سے ہمیں پاکستان ملا تھا، آپ جب بات کرتے ہیں، جب آج یہ ہاؤسنگ والا پروجیکٹ شروع ہوا، دل سے خوشی ہے۔ ہم اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں آج کہ ہم جب بھی بات کریں، ہم دیکھیں کہ ہم نے کہاں سے ایک چیز کو انہیرٹ کیا، کوئی سویڈن کی اکانومی نہیں تھی، اور ہم نے اس 2.5 سال میں کتنا سفر طے کیا۔ میں زیادہ مقابلے کی بات نہیں کروں گا، کیونکہ آج کل سارا فوکس اب میڈیا کا بھی آ جائے گا پرفارمنس کے اوپر، اور اس کے اوپر بات ہونی چاہیے، اصل عوامی ایشوز کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ روزانہ نئے ایشو بنتے ہیں، اس کے اوپر ہم ٹائم ضائع کرتے ہیں، قوم کا بھی ٹائم ضائع کرتے ہیں، لیکن اس کے اوپر جب بات ہوگی تو قوم کو پتا ہوگا کہ الحمدللہ کوئی سویڈن کی اکانومی نہیں ملی تھی، لیکن اس کو ICU سے نکال کے ایک استحکام دیا۔ میرے پاس جو الحمدللہ ذمہ داری ہے، ظفر صاحب آپ کو میں ایک دفعہ پھر IG صاحب آپ کو اور چیئرمین کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اور قوم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ذمہ داری ملی تھی، کوئی بھی انڈیکیٹر ان 3-4 ڈپارٹمنٹس کا اٹھائے، مقابلہ کرتے ہیں، تو یہ وزارت تھی نواز شریف کے پاس، اور یہ عمران خان کے ایک سپاہی کے پاس اب ہے۔ سڑکوں کا ڈیٹا اٹھانے زیادہ بنائی، قرضہ لے کے نہیں، موٹر ویز بنا رہے ہیں انویسٹمنٹ لا کے، 300 گنا زیادہ بنا رہے ہیں، تو پھر آپ لوگ کس طرح ایک ہی کام کیا تھا اس میں آگے ہیں۔ پوسٹل 62 ارب کا خزانہ ملا تھا، ہم کس طرح کم کر رہے ہیں، ریونیو کتنا ہم نے بڑھا دیا، ہم نے NHMP میں کتنا کچھ کیا۔ باقی جو عمران خان صاحب کے اچیومنٹس ہیں اس کا میں کسی اور موقع کے اوپر ذکر کروں گا، لیکن وقت آ چکا ہے کہ ہم ابھی ان چیزوں کو قوم کے سامنے بھی رکھیں گے۔ IG صاحب آپ بڑے ایکٹیو کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ جب تک ہم بتائیں گے نہیں قوم کو تو مشورہ ایپ کون استعمال کرے گا؟ جب آپ بتائیں گے نہیں تو ہم سفر کا استعمال نہیں ہوگا، جب استعمال نہیں ہوگا تو قوم کو پتہ نہیں چلے گا کہ کتنا ایکٹیولی آپ ان کو رسپانس دیتے ہو، کتنا ایکٹیولی آپ کے لوگ کام کرتے ہیں، تو ہمیں اب یہ چیزیں دکھانی ہوگی۔ میں میڈیا سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو ڈیٹا اور فگر ہم نے آپ کے سامنے فیکٹس اینڈ فگرز شیئر کرتے ہیں، آپ اس کو ہائی لائٹ کریں گے، اسی کے اوپر بات کریں، کیونکہ ہم نے اگر پاکستان بنائے، ہم تو یہی تو کہہ رہے تھے نا، انویسٹمنٹ لے کے آؤ کے اوپر، تعلیم کے اوپر وہ باقی پیسہ خرچ ہوگا، اور انشاءاللہ ہم نے عزم کرنا ہے کہ جس بھی کیپیسٹی میں ہم ہیں، چاہے ہم سٹوڈنٹس ہیں، چاہے ہم سول سوسائٹی ہے، چاہے ہم کسی سرکاری دفتر میں ادارے میں کام کرتے ہیں، چاہے ہم آفیسرز ہیں، چاہے پولیٹیشنز ہیں، جب بات آتی ہے پاکستان کی، پاکستانی اداروں کی، عوام کی آسانی کی، ہم نے اکٹھے کام کرنا ہے اور پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے۔ جب 2.5 سال کے کاموں کو ہم دیکھتے ہیں تو اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے،
یہ ملک بہت آگے جا سکتا ہے. یہ چیزیں ڈیزرو نہیں کرتا تھا جو آج اس کی حالت ہے. یہ نہ لوگ ڈیزرو کرتے تھے, یہ لوگ بھی اچھا ڈیزرو کرتے ہیں, یہ ملک پہ اور یہ ادارے بھی اچھا ڈیزرو کرتے ہیں. انشاءاللہ سب نے مل کر پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے, محنت کرنی ہے, اور انشاءاللہ جو نئے پاکستان کا, جو اسلامی ریاست کا, جو فلاحی ریاست کا, جو اقبال کا خواب تھا, اسی پاکستان کو ہم حقیقی معنوں میں بنائیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. اسلام آباد میں وفاقی وزیر مراد سعید تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پلاننگ میں وقت لگتا ہے. وزیر اعظم نے ہم سے کہا تھا ادارے میں شفافیت, احتساب کا عمل لانا ہے. وزیر اعظم نے کہا تھا پلاننگ میں وقت لگاؤ پر بہتر طریقے سے کام کرو. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ کے پی کی 100% آبادی کو مفت علاج مل رہا ہے. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, the 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un espiel EDN Reise nach Disney World zu sparen.